السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مسائل پہ میرے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے مسائل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر نہ اختیار کیا جائے۔ تو جن مساجد کا سفر اختیار کرنے کا حکم ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد اقصیٰ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جب بھی ہم نے مدینہ جانا ہے تو نیت ہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان اللہ کے گھر عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتا ہے تو اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے بھی ہو کر آئے۔ تو جب بھی آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے تو نیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے با ادب سلام کہنا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اہل قبور کے لیے کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اس گھر کے مومن باسیوں السلام علیکم، ہم سے پہلے جانے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے اور بعد میں جانے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے، اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے السلام علیکم یا رسول اللہ کے الفاظ کہنا بھی جائز ہیں۔ یہ حدیث ہے بہقی کی، حضرت نافع رحم اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے تو تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد قبر پر حاضر ہوتے اور السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر السلام علیکم یا ابی بکر، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر درود ابراہیم پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کی طرح جھکنا، سجدہ کرنا، تلاوت و ذکر کے لیے بیٹھنا یا اس کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، یہ سب کچھ سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ سب کچھ منع ہے۔ احمد کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہم السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا، درود ابراہیم پڑھنا، سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ باقی جو کچھ ہم وہاں اس طرف رخ کر کے دعائیں کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ دعائیں کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں جتنی مرضی آپ کرنا چاہیں کریں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کریں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کریں، نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ ہر نماز کے بعد درود و سلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری کا اہتمام کرنا اور دیر تک قبر پہ کھڑے رہنا بھی درست نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر میں اپنے گھر میں بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہی ہوں، آپ بھیج رہی ہیں، تو اللہ کے نبی کو وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسجد جاتا ہے اور وہاں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے تو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔
خواتین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بار بار آنا پسندیدہ عمل نہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے، یعنی کہ ایک دو دفعہ تو جایا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہر روز ہی خواتین مدینہ پہنچی ہوئی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں۔ نمبر 1، قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ نمبر 2، مسجد نبوی میں داخل ہو کے تحیۃ المسجد پڑھے بغیر سیدھا قبر پہ جانا۔ نمبر 3، قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا۔ نمبر 4، حصول برکت کے لیے قبر کی جالیوں، دیواروں، دروازوں کو چھونا، بوسے دینا یا جسم سے لگانا۔ نمبر 5، قبر پر کھڑے ہو کر غیر مسنون درود تاج، ماہی اکبر، مقدس تنجینہ پڑھنا۔ نمبر 6، اپنی حاجتیں اور مرادیں کاغذ پہ لکھ کر جالیوں کے اندر پھینکنا۔ نمبر 7، قبر پہ قرآن خوانی کرنا۔ نمبر 8، ہجوم کے باوجود درود و سلام کے لیے قبر پہ بار بار آنا۔ نمبر 9، دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا۔ نمبر 10، یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گزارشات سنتے ہیں اور ہمارے احوال، اعمال و نیتوں کو جانتے ہیں۔ نمبر 11، یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12، قبر کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا۔ نمبر 13، مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھجوانا۔ نمبر 14، رجب، شعبان، رمضان میں قبر مبارک کی زیارت کا خاص اہتمام کرنا۔ نمبر 15، قبر پہ اعتکاف کرنا یا قبر کے گرد چکر لگانا۔ نمبر 16، قبر کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ نمبر 17، بارش کے بعد قبر کے سبز گنبد سے گرنے والے قطروں کو تبرک کے طور پر جمع کرنا۔ نمبر 18، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ تو یہ سارے وہ طریقے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر بھی سنت طریقے سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔